الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا، اس پر ہمارا عنوان چل رہا ہے. یہودیوں کی مکاریاں، اس پر بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود اور نصارہ، یہودی اور نصرانی، عیسائی، ان دونوں سے کبھی دوستی نہ رکھو. بعضهم اولیاء بعض، اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فإنہ منہم. اب ہمارے حکم کے بعد اللہ کا حکم کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں یہود و نصارہ دوست ہیں. اب اللہ کے حکم یہودیوں اور نصرانیوں سے، عیسائیوں سے دوستی نہ رکھو، اس اللہ کے حکم کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان پھر جاتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر کوئی مسلمان اللہ کے حکم یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، اس حکم کے بعد بھی پھر اگر ان کے کردار کو، کلچر کو اپناتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی کا مطلب یہود و نصارہ سے دوستی کر لینا. یہود و نصارہ سے دوستی کا مطلب، اب ہمیں کہاں یہود و نصارہ سے دوستی رکھ رہی، ہمیں کہاں یہودیوں اور نصرانیوں سے مل رہی، بات کر رہی، ان سے کہاں اپنے معاملات طے کرنے، ایسا آپ سوال کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے کلچر اور کردار کو اپنانا، یہ بھی یہود و نصارہ سے دوستی کی علامت ہے. آدمی جس کا دوست ہوتا ہے، یا پھر انسان کو، مسلمان کو، کسی بھی انسان کو جو بندہ اسے پسند ہوتا ہے، جس سے اسے محبت ہوتی ہے، اس کے اسٹائل کو، اس کے کلچر کو ہر چیز میں اپناتا رہتا ہے. اب کتنے مسلمانوں کا آپ اٹھا کر دیکھو، کتنے مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام نظر آتا ہے، مسلمان ہے لیکن اسلام نظر نہیں آتا ہے. آج دنیا کو یہی شکوہ ہے، دنیا میں اسلام کہاں ہے؟ آج دنیا کو یہی شکوہ ہے، اسلام کہاں ہے؟ دنیا کے انسانوں کا یہی ایک دعویٰ اور یہی ان کی تلاش ہے کہ اسلام کو دیکھنا چاہ رہی وہ لوگ. دنیا کے تمام انسانوں کو معلوم ہو چکا کہ آج کا مسلمان ویسا مسلمان نہیں ہے جیسا آج سے 1450 سال پہلے کے مسلمان تھے. معلوم ہو چکا آج کے ہندوؤں کو اور مسلموں کو، سب کو معلوم ہے آج کا مسلمان نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے. معلوم ہے، ایک کھلی بات ہے. اسی لیے ان کو ایک اسلام کا ایسا فالوور ان کو چاہیے، اور اس کی تلاش ہے کہ اگر قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پھر قرآن کا جو حکم ہوگا وہ اس کے اندر نظر آئے. ایک سچے پکے اور اچھے مسلمان کی اور انسانیت کا درد رکھنے والے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے عاشق کی انسانیت کو آج تلاش ہے. سچے مسلمان کی آج دنیا کو تلاش ہے، سچے رہبر اور رہنما کی آج انسانیت کو تلاش ہے.
اگر ہم بھی اپنے مذہب کا صحیح پرچار کرتے، صحیح اپنے مذہب کو، اسلام کو اپناتے، اور اسلام جن باتوں کا حکم کرتا ہے ان کو اگر اپنا کر عمل کر کے دوسروں کو بتاتے کہ میرا مذہب یہ کہتا ہے، میرا مذہب کہتا ہے کہ ایسے بال رکھو، میرا مذہب کہتا ہے گال ایسے رکھو، میرا مذہب کہتا ہے لباس ایسا ہو، میرا مذہب کہتا ہے شادی ایسی ہو، میرا مذہب کہتا ہے اپنا گھر کا حال ایسا ہو، اپنے گھر کی زندگی ایسی ہو، بیویوں کے ساتھ رویہ اور کردار ایسا ہو، اپنے گلی اور پڑوس کے ساتھ کردار ایسا ہو، بازو والوں کے ساتھ رویہ ایسا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ایسا ہو، غیروں کے ساتھ تعلق ایسا ہو۔ اگر مسلمان اپنے مذہب اور اسلام کو 100% اگر اپنا کر اگر دنیا کو بتا دیتے کہ میرا مذہب یہ ہے، تو پھر کسی غیر مسلم آدمی کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہ ہوتی، صرف ہمارے اسلام کو اپنانے کی وجہ سے ہی غیروں پر اثر پڑتا اور وہ لوگ اسلام پر آ جاتے۔ آج ہم غیروں میں دعوت نہیں دے سکتے اسلام کی، وجہ کیا؟ اس لیے کہ ہمیں اب تک پورے اسلام کو سنے نہیں، پورے اسلام کو سمجھے نہیں، اور جتنی باتیں سن رہی ان باتوں کو سمجھ رہے نہیں۔ سمجھنا اصل چیز ہوتی ہے، پہلی بات تو بات کو سننا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو آپ سننا پڑتا، پھر بعد میں اس کو سمجھنا پڑتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کو ہم سنیں گے نہیں تو نقصان کیا ہوگا، یا سن لیے سمجھیں گے نہیں تو پھر نقصان کیا ہوگا، اس کے لیے ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں اگر بتا رہا ہوں یا لکھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں، یا تو میں بات کر کے بول رہا ہوں یا پھر لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، میں کیا لکھ بتا دیا میں آپ کو، میں لکھا اپنے ایک پیپر کے اندر ایسا لکھا، یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ اگر آپ سامنے سے دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ہوگا 9، یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو 9 نظر آئے گا۔ یہ حقیقت میں لکھا نہیں 9، میں لکھا تو 6، آپ نظر کیا آ رہا ہے؟ 9 نظر آ رہا ہے، لیکن میں لکھا کیا؟ مجھے 9 لکھنا نیت نہیں تھی میری، 9 لکھ کر آپ کو سمجھانا مثال دے کر یہ میرا ارادہ نیت نہیں ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا کیا؟ یہاں آپ کے لیے 9 نظر آ رہا، میری نیت 9 لکھنے کی نہیں ہے، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں؟ 6 لکھ کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، سننے بھی آ رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے سمجھ کے حساب سے آپ سمجھ لیے اسے 9، لیکن میں 9 نہیں لکھا، میں لکھا 6۔ آپ اگر اس طرف سے دیکھیں گے تو یہ 9 نظر آئے گا، اگر اسے ایسا دیکھیں گے تو 6 نظر آئے گا۔ تو یہ سمجھ کا تعلق ہوتا ہے، سمجھنا پڑتا باتوں کو، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ یہ مثال ہے، میں لکھا 6، آپ سمجھ رہی 9، یہ ہو جائے گا، سمجھیں گے نہیں تو سنیں گے یہی ہو جائے گا۔ اب یہاں چھوٹے سی ایک لفظ کے لیے ایک حرف کو ایک انکے کو میں 6 لکھا تو آپ 9 سمجھ لیے، تو پھر پوری قرآن اور شریعت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا۔ اللہ ایک بولے گا ایک، ہم سمجھیں گے اور سنیں گے ایک، یہ حال ہو جائے گا۔ اس لیے بیانات کو توجہ سے سننا، اسلام کو، قرآن کو توجہ سے سننا، جتنا توجہ سے سننے کے بعد اتنی دل و دماغ کے اندر اترتی چلی جائے گی۔ جب بات کو انسان سنے گا اور سمجھے گا بھی تو پھر اسے عمل کی توفیق نصیب ہوگی۔ جب سنے گا ہی نہیں، سمجھے گا ہی نہیں تو پھر عمل کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ عمل کا شوق انسان کے اندر پیدا کیسے ہوگا؟ آدمی کسی چیز کو بھی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے، اس کا جس چیز کو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے فائدے اور فوائد اور اس کا حاصل کیا ہے، اس کو حاصل کریں گے تو نفع کیا ہوگا، اس کو حاصل کرنے کا نفع اور فائدے اور فضیلت، اس کی اہمیت معلوم ہونا پڑے گا۔ کسی چیز کو پانے کے لیے اس کی فضیلت، اہمیت معلوم ہو۔ اگر کسی چیز سے بچنا اور بچانا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا نقصان کیا ہے، اس کے ذریعے سے اختیار کرنے کے بعد آدمی کو نقصان کیا ہوگا، ضرر کیا ہوگا، آدمی اس چیز کو اپنائے گا تو پھر کیا خطرہ لاحق ہوگا، یہ تمام باتیں ان کو بتانا پڑے گا۔ کسی چیز کو پانے کے لیے اس کا فائدہ کیا یہ بتاؤ، کسی چیز سے بچنا اور بچانا ہے تو اس کے لیے اس کا نقصان کیا یہ بتاؤ۔ نقصان بتائیں گے تو پھر آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر سانپ ہے تو ہم اپنے بچوں کو قریب جانے نہیں دیتے، انگار ہے، چولہا جل رہا ہے، قریب جانے نہیں دیتے، کیوں؟ جائے گا تو جل جائے گا، نقصان بتاتے ہیں، جانا نہیں، کیوں نہیں جانا؟ جائے گا تو جل جائے گا، آگ جلا کر راکھ کر دے گی، نقصان بتاتے ہیں۔ تو بچانے کے لیے آگ سے نقصان بتاتے ہیں، جلا دے گی۔ اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو اگر پانا ہے، حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے فضائل کو، اہمیت کو، حیثیت کو بتانا پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں اگر سامنے آ جائیں گی، اہمیت
اور کسی چیز سے بچانے کے لیے اس کا خوف، اس کا خطرہ کیا ہوتا ہے، اگر یہ دو بتائیں گے تو پھر قوم جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کے فضائل کو سن کر اسے حاصل کرے گی، اور جس چیز سے بچانا ہے قوم کو اگر وہ اس کا نقصان کیا بتائیں گے تو قوم اس سے بچ کر رہے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی چیز کو پانے کے لیے اس کا فائدہ بتانا ہوگا، اور کسی چیز سے بچانے کے لیے اس کا نقصان بتانا ہوگا۔ جب یہ دو چیزیں آئیں گی تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اب اس کے فائدوں کو سن کر اس کے قریب جائے گا، اس کو پائے گا، حاصل کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جس چیز سے بچانا ہے اس کے نقصان اگر بتائیں گے تو قوم اور انسان اس کے نقصان کو سن کر سمجھ کر اس سے بچ کر رہے گی، ورنہ پھر نہیں بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا، پھر جا کر سانپ کو پکڑنے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، ڈنسے گا، وہ ڈنک مارے گا، انسان کے جان کا خطرہ ہوگا۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح، جس طرح اگر بچوں کو سانپ اور بچھو کا نقصان کیا نہیں بتائیں گے تو پھر بچے جا کر پکڑ لیں گے، وہ ڈنک ماریں گے، جان کا خطرہ ہوگا۔ اسی طرح اگر دین کو، شریعت کو، سنت کو، قرآن کو نہیں سنیں گے، تاریخ کو نہیں سنیں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہو جائے گا۔ دنیا جو بول رہی ہے وہی ہم اپنی زبان سے بول دیں گے۔ دنیا آج کیا کہتی ہے؟ دنیا کا سوال ہے اسلام سے، مسلمانوں سے۔ دنیا آج اسلام کو مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ آج مسلمان پہلے سے کچے ہیں ایمان اور اسلام کے اندر، اور اوپر سے بھی اور کیا، مسلمانوں کے پاس فون وغیرہ رہتے ہیں، میڈیا کے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے کس کس کے بیانات سنیں گے؟ اللہ والوں کے، حضرتوں کے بیانات سنیں گے، جن کو اپنے مدرسوں سے سند ملی ہے، ان کے بیان تو نہیں سنیں گے۔ اب ہر کسی کو سنتے جائیں گے، جو لچکدار اور اچھے انداز سے تقریر کر رہا اس کے بیانات کو سنتے چلے جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آج تو اردو ہر کسی کو بولنا آتا ہے، صرف ہم کو تقریر سننے کے لیے، کسی کی تقریر کو سننے کے لیے ہم کو صرف لہجہ اور لچک ہونا چاہیے، بس اتنا ہی ہے۔ اچھی بات چاہیے ہم کو، اس کا مذہب کون سا ہے، ان کیا پڑھا ہوا ہے، اسلام سے وہ جانکاری رکھتا ہی رکھتا ہے، قرآن کا حافظ ہے نہیں ہے، حدیثوں کو پڑھا ہے نہیں ہے، حدیثوں کی تصریحات سے معلوم ہے نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کا علم ہے نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس میڈیا پر اور نیوز پر، ٹی وی پر جو اچھا لچے دار اور لہجے دار انداز سے تقریر کرے گا، اس کی تقریر اور لہجے کو سامنے رکھ کر ہماری قوم سنتی جا رہی ہے۔ اب میڈیا کے اندر آنے والا ہر کوئی آنے والا، تقریر کرنے والا اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کے اپنے مسائل اور اپنے احکامات میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے، وہ عالم نہیں ہوتے۔ ہماری مسلمان قوم ان کے بیانات کو سنتی چلی جا رہی ہے اور سن کر ان کی باتوں پر بھروسہ کر رہی ہے، اور بھروسہ کر کے جب مسجدوں میں اس قسم کے عنوانات پر، مسجد اقصیٰ کی اہمیت پر، قبلہ اول فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی فضائل پر جب بیانات ہوں گے تو پھر بیانات کے اختتام پر قوم آ کر علماء سے سوال کرتی ہے، خطیب صاحب سے قوم اور عوام سوال کرتی ہے، مولانا اس قسم کے بیانات کی کیا ضرورت ہے، اس قسم کے ٹاپکس پر بیان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اس کی اب تو ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ ہو گیا ہے، کعبۃ اللہ قبلے کو قرار دیا ہے، اب مسجد اقصیٰ کی فکر کی کیا حضرت ہے، اس پر بیان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب قبلہ مکہ مکرمہ ہو گیا، کعبۃ اللہ ہو گیا، پہلے تھا قبلہ مسجد اقصیٰ، اب نہیں رہا تو پھر اس کی فکر اور اس کی فضائل، اس کی اہمیت، اس کی تاریخ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قبلہ پہلے تھا وہ چھوڑ دیجئے، اب جو قبلہ موجودہ قبلہ ہے اس پر بات کیجئے۔ اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے اشکالات اور اعتراضات کو ہماری قوم میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے دشمنوں کی تقریروں کو سن کر ہم سے آ کر سوال کرتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو پہلے قبلہ تھا وہ چلے گیا، جو قبلہ چلے گیا اس کو چھوڑ دو، اب جو قبلہ موجود ہے اس کی حفاظت اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل، اس کی تاریخ کو بیان کرو، مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور تاریخ کو بیان نہ کرو۔ یہ اشکال اور یہ اعتراضات اور یہ شبہات پیدا ہوئے کیسا؟ میڈیا کے ذریعے سے، اسلام دشمنوں کی تقریروں کے ذریعے سے۔ اب آپ خود سوچو سمجھو، جب میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر، مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہمارے مسلمانوں کی اور اسلامی تاریخ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کے اندر رد و بدل کیا جا رہا ہو، تو پھر ایسے وقتوں میں مسلمان اور مسلمانوں کی بالخصوص علماء کا میڈیا پر آنا ضروری ہے نہیں ہے؟ آنا ضروری ہے نہیں ہے؟ میڈیا پر ہمارا کام ہونا وہ نہیں ہونا؟ جب غیر باطل کافر مشرک جب میڈیا پر آ کر اپنا مذہب بیان کر دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے مذہب کو ٹارگٹ کر کے، مسلمانوں کی تاریخ پر حملہ، مسلمانوں کے احکامات پر حملہ،
مسلمانوں کے آج کتنے احکامات پر حملے ہوئے؟ بہت سارے احکامات پر، قرآن کے بہت ساری تفاسیر اور قرآن کے بہت سارے احکامات پر، حدیث کے بہت سارے احکامات پر، اور ہماری تاریخ پر، قرآن پر حملہ، حدیث پر حملہ، شریعت پر حملہ، مسلم پرسنل لا بورڈ پر بھی حملہ، ہماری تاریخ پر حملہ۔ اب ہمارے پاس بچا کیا؟ اذان پر حملہ، پردے پر حملہ، نقاب پر حملہ، حجاب پر حملہ۔ اب بچا کیا ہمارے پاس؟ ہماری مسجدوں پر حملہ ہوا، ہمارے اماموں پر حملہ ہوا، ہمارے مؤذنوں پر حملہ ہوا، ہمارے بزرگوں کی بنائی ہوئی تاریخ کی بہترین اور نایاب اور قیمتی اور جواہر اور دنیا باہر کے ممالک سے جتنے افراد گھومنے کے لیے آتے ہندوستان کو، تو ان کو جو تعمیرات اور جو ان کو قیمتی اور بے مثال اور لاجواب تعمیرات ان کو دکھائی جاتی ہیں، وہ ہمارے بادشاہوں کی، مسلمانوں کی بنائی ہوئی تعمیرات ہوتی ہیں۔ اور اب ان کو بھی حکومتیں اور ان کے بارے میں بھی یہ ان کی نہیں ہیں، یہ ہماری ہیں، یہ ان کے بادشاہ نے نہیں بنایا ہے، یہ ہمارے بادشاہ نے بنایا ہے، یہ ہمارے حکمرانوں نے بنایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بتاؤ کہ تاریخ آپ پڑھ کر بتاؤ، آج آپ بتاؤ، اور آپ جس سے چاہتے ہیں آپ سوال کر کے پوچھو کہ آج بتاؤ باہر سے آنے والے، چاہے وہ امریکہ سے آنے والا ہو، جاپان سے آنے والا ہو، چائنا سے آنے والا ہو، باہر ممالک سے جتنے لوگ ہندوستان کا طواف اور دورہ کرنے کے لیے ارادے سے آتے ہیں، تو ان کو جو تعمیرات اور ان کو جو نظارے اور ان کو جہاں جہاں لے جا کر دکھایا جاتا ہے، وہ تعمیرات کس کی ہیں؟ ان کے چچا ان کی ہیں، ہمارے بادشاہ ان کی، ہمارے باپ دادا کی ہیں۔ ہندوستان کے اندر اکثر جو تاریخی واقعات اور تاریخی جو چیزیں دیکھنے کی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ہماری ہی ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کی نہیں ہیں، بنائے نہیں۔ آج تک کسی نے چار مینار کی جیسی تعمیر کوئی نہیں کر سکا، گول گنبد کس کا، ہمارا ایسی تعمیر آج تک کسی نے نہیں کر سکا۔ ایسے ہندوستان کے اندر تعمیرات ہمارے بادشاہوں کی ہیں کہ اگر سورج مثال کے طور پر 360 دن یا 365 دن، تو پھر سورج ہمارے بزرگوں نے ایسی تعمیرات بنائی ہیں کہ ان کی تعمیرات کو اگر دیکھیں گے تو پھر سائنس سمجھ میں آ جائے گی۔ سائنس جب سورج نکلتا ہے تو ان کی تعمیروں کی طرح ایسی چیزیں ہیں کہ سورج روزانہ ایک تعمیر ایسی، ایک محل اور ایک تعمیر ایسی ہمارے بزرگوں کی کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں ایک دن اس سوراخ کے اندر پڑیں گی، یہاں سے سورج طلوع ہوگا، دوسرے دن جب سورج طلوع ہوگا تو پھر دوسرے سوراخ سے طلوع ہوگا۔ ایسی تاریخی اور سائنس کو سمجھانے والی ہمارے بزرگوں کی تعمیرات نہیں۔ ایسی تعمیرات کس کے پاس ہے؟ میزائل تیار کرنے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید، میزائل حضرت APJ عبد الکلام نہیں، پہلے ہندوستان کے اندر میزائل بنانے والی شخصیت حضرت ٹیپو سلطان شہید ہی تھی، ان کی شخصیت تھی۔ اور انگریز ڈرتا تھا ہندوستان کے اندر، انگریز کے لیے اگر کوئی کانٹا تھا تو پھر ان کے دل و دماغ کے اندر کانٹا کوئی غیر نہیں تھا۔ انگریز ڈرتا تھا کسی کے نام سے، یا پھر اپنے بچوں کو سلانے کے لیے جس کے نام کا ذکر کرتا تھا یا جس کے نام کو لے کر ڈراتا تھا اپنے بچوں کو، سو جا ورنہ وہ آ جائے گا۔ یہ کس کے نام تھے؟ یہ ہمارے بزرگوں کے نام تھے، یہ ٹیپو کا نام تھا۔ آج تک تاریخ پڑھ کے بتاؤ کہ کس غیر مسلم آدمی کے مرنے کے بعد، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے 100 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 70 پر 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1700 کی بات کر رہا ہوں، 1800 کے شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میں جب حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوئے تھے، ان کا راج اور ان کی حکومتیں، اور وہ انگریز کے خلاف میں ڈٹ کر تھے، تو جب وہ ڈٹ کر تھے تو انگریز کا کلیجہ کس سے پانی ہوتا تھا؟ جب تک حضرت ٹیپو زندہ تھے انگریز کے دل کانپتے تھے، تو صرف وہ کسی غیر مسلم لیڈر کی وجہ سے نہیں، ہمارے مسلمان بادشاہ، حافظ قرآن، عالم دین اور ولی کامل، ولی باصفا اور کشف و کرامت کے مالک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ بتاؤ، تاریخ پڑھ کے بتاؤ۔ یہ سب باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاریخی باتیں، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں یہ تھی، ان کی تعمیرات یہ ہی، ہمارے بزرگوں نے ملک کو مہان بنایا، مہان۔ یہ سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی آج کوششیں ہو رہی ہیں، اسلام دشمنوں کی طرف سے، مسلمان دشمنوں کی طرف سے، فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے۔ اب ان کے اعتراضات، شکوک و شبہات جب ان کے چینلوں سے بیان ہوتے جا رہے ہیں، میڈیا سے، تو پھر ہمارے مسلمان ان کے
بیانات کو، ان کی تقریروں کو سن کر ہمارے مسلمان بھی ان کی تقریروں پر بھروسہ کر لے رہے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، کوئی سی غلط بات بول دی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی بھی اسلام کے حکم پر اعتراض یا پھر انسان کا، مسلمان کا کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ مسلمان کا کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے۔ مثال کے طور پر، یہ جملہ تفصیل طلب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، کافر ہے، مسلمانوں سے انتہائی درجے پر نفرت کرتا ہے۔ اب ایک مسلمان اس نفرت کرنے والے، اسلام سے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے کافر کے بارے میں ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ ان کافر ہی رہ کر مر جاتا تو اچھا ہوتا، ان جہنم میں سزا پانا ہے، سزا میں ان ایسا پڑھ تو اچھا ہوتا۔ ایسا اگر اس کے کفر پر مرنے پر یہ راضی ہو رہا، اس کے کفر پر اور اس کے کفر پر مرنے پر راضی ہو رہا، وجہ کیا؟ اس لیے کہ اگر وہ وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ آدمی مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے، اسلام سے نفرت کر رہا ہے، پرافٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے شان میں گستاخی کر رہا، ان کے شان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں بے ترتیب باتیں کر رہا، اسلام کے، اللہ کے شان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، نازیبہ الفاظ بک رہا ہے۔ اس لیے اس آدمی کا کفر پر مرنا بہتر ہے۔ جب یہ کفر پر مرے گا جہنم میں سزا پائے گا۔ اس کے کفر پر مرنا اور اس کے کفر پر مرنے پر یہ راضی ہے مسلمان۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے اسلام سے نفرت کر رہا ہے، وہ کفر پر مرے گا تو سزا پائے گا۔ اس کے کفر پر مرنے پر راضی ہو رہا، وجہ کیا؟ اس لیے کہ وہ کافر اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے۔ اگر یہ وجہ ہے، اسلام سے نفرت کر رہا ہے، مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے، اس لیے وہ آدمی کفر پر مر جائے تو بہتر ہے، جہنم میں سزا پائے گا۔ اگر یہ وجہ ہے، یہ مسلمان آدمی اس کے کفر پر مرنے پر راضی ہے اور وجہ یہ ہے، تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں، دوسری وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا؟ غیر مسلم خدا کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، قبر کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، ان تمام باتوں کو انکار کر دیتا ہے۔ اب ایک مسلمان آدمی کیا کہہ رہا؟ یہ آدمی جو بول رہا صحیح بول رہا ہے، ان کیا بول رہا؟ صحیح بات بول رہا ہے۔ مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، صحیح بات ہے۔ زندہ کہاں زندہ ہوں گے پھر؟ بس یہی ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اگر اس غیر مسلم آدمی کی بات پر وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، رسول کا انکار کر رہا ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، قبر کا انکار کر رہا ہے اور قرآن کا انکار کر رہا ہے، اسلام کا انکار کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان آدمی، وہ کافر آدمی جو انکار کر رہا ہے اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا، قبر کا، قیامت کا، آخرت کا، اگر یہ مسلمان آدمی اس کے انکار پر، اس کے کفر پر راضی ہے، ان جو بول رہا صحیح بات ہے، ان جو بات بول رہا صحیح بات ہے، اس کا بیان صحیح ہے، اس کے جملے برابر ہے، اس کی تقریر برابر صحیح ہے، ان صحیح بول رہا، کہاں ہے اللہ؟ صحیح بول رہا ہے۔ اگر اللہ ہوتا تو نظر آتا تھا، یا پھر اگر اللہ ہوتا تو پھر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا، ان کی اللہ مدد کرتا تھا، اسرائیلیوں کو ان کا سزا اور ان کا عذاب کیا ہے اللہ ان کو بتا دیتا تھا، ان کا جواب اللہ دیتا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اتار کر ان کو ان کے خاتمے کے لیے کوئی اللہ منصوب بنا سکتا تھا۔ اللہ نہیں ہے، اس لیے فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ایک کافر آدمی بول رہا ہے ایسا کہ اگر اللہ ہوتا تو اسرائیلیوں کا خاتمہ ہوتا، اگر اللہ ہوتا فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حمایت اور مدد کی جاتی، اللہ نہیں ہے اس لیے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ نہیں ہے اس لیے، اور یہودی اور اسرائیل حق پر ہے، سچ پر ہے، اس لیے ان کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ زندے باقی ہیں، اسرائیل غلطی پر ہے، ناحق ہے اور ان کو ناحق ہونا ہی چاہیے، ان کو مرنا ہی چاہیے، اور اللہ نہیں ہے اس لیے اللہ ان کو نہیں بچا رہا، اللہ نہیں ہے اس لیے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، اللہ نہیں ہے اور اسرائیل حق پر ہے اس لیے اللہ ان کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر اس قسم کی بات اور بیان کو سن کر ہمارا کوئی مسلمان بندہ اس قسم کے بیان اور جملے بولنے والے کافر آدمی کی بات پر، بیان پر میڈیا کے ذریعے سے سن کر بھروسہ کر لیتا ہے، اس کے کفر کو پسند کرتا ہے، اس کے انکار کو پسند کرتا ہے، اللہ کا انکار کر رہا کافر، اس کے انکار کو ایک مسلمان ایکسپٹ کر کے، قبول کر کے اس کے کفر پر راضی ہیں، تو اس سے مسلمان بندہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ دو باتیں بیان کیا، آدمی کافر ہو جاتا کفر پر راضی ہونے سے، ایک اس کے دو پہلو، ایک پہلو سے آدمی کافر نہیں ہوتا، دوسرا پہلو سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو تو وہ ایک آدمی ایک کافر کے کفر پر راضی ہے،
لیکن وجہ کیا، مقصد کیا کہ وہ مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، اسلام سے نفرت کر رہا ہے. اگر وہ کفر پر مرے گا تو اسے سزا ملے گی. اس کو تو کفر پر مرنا چاہیے، کفر پر مرنا چاہیے اسے، اس لیے کہ اسے سزا ملنا ہے. اگر اس وجہ کو سامنے رکھ کر اگر ایک مسلمان آدمی اس کے کفر پر راضی ہے کہ اس لیے کہ اسے سزا ملنا چاہیے، اسلام کے خلاف بیانات کرتا رہتا ہے اس لیے اسے سزا ملنا چاہیے، اگر یہ وجہ رکھ کر ایک مسلمان اس کے کفر پر راضی ہے تو اس سے کافر نہیں ہوتا. دوسری وجہ، دوسرا پہلو، اس سے کافر نہیں ہوتا، اس کے کفر پر مرنے پر راضی ہو رہا ہے. وجہ کیا، مقصد کیا، اس لیے کہ زندگی بھر یہ کافر آدمی اسلام کے خلاف بکتا تھا، اس لیے حق یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ یہ کفر پر ہی مر جائے اور اسے سزا ملے. اگر یہ مقصد ہے مسلمان کا اس کے کفر پر مرنے سے راضی ہونے کا تو اس سے کافر نہیں ہوگا. دوسرا جملہ، دوسرا پہلو اگر ایک آدمی اسلام کے خلاف بیانات کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یا اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر رہا ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، تو اب ایک مسلمان بندہ اس کی تقریروں کو سن کر بھروسہ کرتا ہے اور صحیح بات ہے، وہ غیر مسلم آدمی کیا غلط بول رہا ہے، بول کر صحیح اللہ نہیں ہے، اللہ کہاں ہے بول کر برابر صحیح بول رہا ہوں. اگر اس کے کفر پر، اس کے انکار پر ایک مسلمان بندہ راضی ہو رہا، کیا وجہ، کیا سبب، ہاں ان جو بول رہا صحیح بات بول رہا، اللہ کہاں ہے بول کر، اگر یہ مقصد ہے، اگر اس کے کفر پر راضی ہونے کا یہ مقصد ہے کہ وہ جو بول رہا وہ صحیح بول رہا، بول رہا اللہ نہیں بول کر، صحیح بات ہے اللہ نہیں ہے، اگر اس کی بات پر، اس کے کفر پر راضی ہے مسلمان، وجہ اور سبب کیا کہ وہ جو بول رہا اللہ نہیں، صحیح بات ہے، اگر یہ وجہ ہے تو اس سے آدمی کافر ہو جائے گا مسلمان بندہ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریروں کو، بیانات کو، اصل چیز تو کیا کہ تقریروں، پہلی بات تو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے تقریریں سنتے ہی نہیں، دوسری بات میڈیا پر کام کرنا نہیں چاہتے، تیسری بات کام کرنے نہیں دیتے کرنے والوں کو. دشمن اور اسلام کے خلاف اتنی تقریریں اور اتنے پامفلیٹس بانٹے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے ذہنوں میں کفر بسایا جا رہا، کفر کو گھسایا جا رہا، ظلم کے ساتھ بھی اور میاں محبت کے ساتھ بھی کفر کو ان کے دل و دماغ کے اندر گھسیڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے اکثر بھی کر رہی. بائبل کا غلط ترجمہ کر کے مسلمانوں کو فری بانٹا جا رہا اور عیسائی لوگ گھر گھر جا کر محنت کر رہی، چپکے کتابیں بانٹ رہی وہ لوگ. اب مسلمانوں کے پاس جا کر کیا بولیں گے، تمہاری کتاب قرآن ہے، یہ مقدس کتاب ہے، لے لو، لے کر دے کر جائیں گے، سمجھا کر بول کر جائیں گے، تمہاری کتاب ہے، تیلگو کے اندر اسے ہمیں ترجمہ کر دیے، لے لو اسے، مسلمان لے لیں گے اسے. کہاں ترجمہ ہے اس کے اندر، غلط سلط باتیں لکھی ہوئی ہیں. مسلمانوں میں آج غیر جتنا محنت کر رہے ہیں، اگر اتنی محنت، اگر ہمارے اتنی چھوڑو، اتنے میں سے جتنا آج غیر اور کفر اکٹھا ہو کر، متحد ہو کر، میڈیا کے ذریعے سے ہو یا ڈائریکٹ بھی کیوں نہ ہو، جتنا کفر آج محنت کر رہا، جس اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آج کفر اور شرک جتنا محنت کر رہا، اگر مسلمان ان کی محنت میں سے صرف 1% بھی اگر محنت کر لیں گے تو پھر مسجدوں کا حال یہ نہیں ہوگا. ہمارے گھر کے ہر بچے کو دین کا علم آ جائے گا، ہمارے مسلمان، ہر مسلمان کو، ہر گھر کے ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، ہر مسلمان کو کم از کم اپنے بیسکلی عقائد اسے معلوم ہو جائیں گے اور اسے کم از کم قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا تو آ جائے گا. اگر ہم جتنا کفر محنت کر رہا، جتنا مشرک محنت کر رہی آج، اگر ہماری مسلمان قوم 1% اگر محنت کر لے گی اپنی اسلام کی حمایت میں اور اپنے اسلام کا پرچار کرنے میں، تو پھر ہمارے مسلمان اسلامی تعلیمات کو سمجھیں گے اور ہر مسلمان کو کم از کم قرآن مجید کو دیکھ کر تو پڑھنا آ جائے گا. اتنی بات تو پکی ہے. ہم محنت میں بہت پیچھے، ہر اعتبار سے بہت پیچھے، ہر اعتبار سے. جمعے میں خطبہ ہوتا، بیان ہوتا، تو پھر جمعے میں آپ کچھ سوچو، آپ ذرا یہ جواب دو، اس سوال کا جواب دو. اب تک تقریر سنتے تھے میں ہی بولتا تھا، لیکن اب جو سوال کر رہا ہوں میں، اس کا جواب آپ کو دینا ہے. آپ بتاؤ مجھے، پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 پر 3 سال کے عرصے میں نازل ہوا، 20 پر 3 سال کے عرصے میں. اب مجھے بتاؤ کوئی ایک آدھے گھنٹے میں حضور پر نازل ہونے والے 20 پر 3 سال میں نازل ہونے والے قرآن کو 30 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، آپ جواب دو مجھے.
بیان کر سکتے؟ ارے چھوڑو بھائی، پوری شریعت، پورے قرآن کو، پوری حدیثوں کو بیان کرنا مشکل ہے، نہیں کر سکتے۔ ایک پارہ کم از کم، ایک پارہ آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے؟ ہمارے لیے چھوڑو، حافظوں کے لیے، عالموں کے لیے ایک 20 منٹ کے اندر پارہ پڑھ لیتے ہو، ان کو سروس اور اسپیڈ پڑھ کی عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن عوام کا، عام لوگوں کا میں بیان اور تذکرہ کر رہا ہوں، عام آدمی کو ایک پارہ پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم ہونا؟ کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ آہستہ پڑھنا نہیں، آہستہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب پڑھنے کے لیے ہی، ایک پارہ پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو پھر اس ایک پارہ جو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگا ٹائم پڑھنے کے لیے، اب اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے اندر اللہ کیا پیغام دے رہا، کیا حکم دے رہا، کس چیز کا حکم دے رہا، کس سے اللہ منع کر رہا، یہ سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ کافی ہوگا؟ آپ جواب دو مجھے ذرا، کافی نہیں ہوگا۔ پھر اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات ہماری طرف سے غفلت یہ ہے کہ ہم قرآن کو سننا نہیں چاہتے، اسلام کو سننا نہیں چاہتے۔ سنو اسلام کو، قرآن کو سنو، تاریخ کو سنو، علم کو سنو، علماء سے سنو، اپنی اسلام کو علماء سے سنو، ڈاکٹروں سے نہ سنو، انجینئروں سے نہ سنو، ترجمہ سننا ہے۔ قرآن کا آپ کو شوق ہے، تفسیر سننا چاہتے ہو، درس قرآن آپ سمجھنا اور قرآن کے ایک ایک آیت کو آپ سننا سمجھنا چاہتے ہو یا پڑھنا چاہتے ہو یا آپ اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ کس آیت میں کیا بول رہا ہے میں اسے سنوں، سمجھوں، پھر اس پر عمل کروں۔ اگر آپ کو شوق ہے تو پھر کیا کرو؟ علماء سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرو۔ جتنا جیسا رشتہ آج مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے ہمارا رشتہ علماء سے؟ آج 2 رکعت پڑھ کر جانے کے اتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہے، سو اور مضبوط کرو رشتہ۔ علماء سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہوگا، بتایا نہیں میں، میڈیا کے ذریعے سے آپ تقریر سنتے جائیں گے، شکوک و شبہات آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ لوگ بولتے جائیں گے، آپ اسے ایکسیپٹ کرتے جائیں گے۔ صحیح بات ہے، کون سی بات ان غلط بول رہا بول کر میڈیا کے ذریعے صحیح بات بول رہا، غیر مسلم ہے لیکن بات صحیح بول رہا، ایسا ہو جائے گا حال۔ اس لیے دین کو اپنے مقتداؤں سے سنو، دین کو اماموں سے سنو، دین کو خطیبوں سے سنو، دین کو علماء سے سنو، اور وہ بھی عالم ایسا صرف پگڑی بن کر بیان کرنا یوٹیوب کے اندر، تو اس کا بیان نہ سنو، اس کو سند ملی ہوئی ہو اور اس کے عقائد علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند سے کا تعلق ہو، اس کے بیانات کو سنو۔ ہر کسی کے یوٹیوب پر آپ نہ سنو، اس لیے کہ آج اگر ہماری مسلمان قوم یوٹیوب کے ذریعے سے ہر کسی کو سنتی چلے جائے گی تو پھر ہماری قوم کے مرتد ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جب یہاں شروع میں آیا تھا تو تب ایک 3-4 جمعے ختم نبوت کے عنوان پر بیان ہوا تھا، ریاض احمد گوہر شاہی اور فیاضی فتنہ، شکیل بن حنیف، اس قسم کے عنوانات اور ان کی تحقیق کو میں جب بیان کیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب میں اس قسم کے عنوانات پر 3-4 جمعے بیان کیا تو جب ہمارا چونکہ چینل چلتا ہے یوٹیوب پر، میں یوٹیوب پر چینل کیوں چلا رہا ہوں؟ تاکہ ہماری قوم ہم کو سنے، ہماری قوم اپنا مذہب سمجھنا چاہتی ہے تو ہم کو سنے، ہم سے اپنا رشتہ رکھے، ہمارے بیان سے ہماری قوم فائدہ اٹھائے، سچ سنے، حق سنے، اس لیے میں ہمارا چینل چل رہا، ورنہ اس کے علاوہ یوٹیوب سے پیسے کمانا ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، نیت ارادہ نہیں ہے، اور اس سے پیسے ہمارے کو آتے بھی نہیں۔ جب میں بیان کر رہا تھا 3 جمعے تقریباً بیان کیا ختم نبوت کی اہمیت پر، شکیل بن حنیف کا فتنہ، یہ شکیل بن حنیف کون ہے؟ یہ ہماری قوم کو برباد کر رہا، ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہا۔ وہ بولتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں بولتا۔ اب ہماری قوم اس کو فالو کرتی جا رہی ہے، اس کے بیانات سننا، اس کے چکر میں جانا، اس کے پیچھے پڑنا، ایسے ہماری قوم اس کے فالوور بن گئی ہے۔ اور ایک آدمی فیاضی فتنے کے نام سے، فیاض کے نام سے، ان کیا کرتا؟ علاج کرنے کے نام پر لوگوں کی ایمان کو برباد کر رہا، علاج کے نام پر۔ کسی کو جانا اچھا نہیں ہے، بخار وغیرہ ہے، طبیعت خراب ہے، تو اس کے پاس جائیں گے یا اس کے چیلوں کے پاس جائیں گے، انہوں کیا کریں گے؟ انہوں ایک جملہ اور ایک علاج کرتا قرآن سے، لیکن قوم کو گمراہ کرتا۔ کیسا؟ ان بولتا اللہ پر ایمان ہونا، اللہ کو ماننا، پھر مجھے ماننا، اللہ کے ساتھ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، ایسا بولتا ہے۔ قرآن سے علاج کر رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے علاج کر رہا، لیکن عقیدہ کیا اس کا؟ اللہ کو ماننا، اللہ کی سننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور پھر بات میری اطاعت کرنا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، میری اطاعت نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اور اس قسم کے بیانات یوٹیوب سے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس کا بیانات اور اس کے چینلوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اس قسم کی فتنوں کا۔ اور ایک ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ، ان کا عقیدہ کیا، ان کے نظریات کیا، ان کے نظریات کیا؟ اللہ کچھ نہیں مانتے انہوں۔ ان کا ایک بڑا ہے خلیفہ، وہ بولتا کہ میں رب الارباب ہوں، میں اللہ کا باپ بول کر بولتا۔ انہوں کیا کرتے؟
ذکر کرنے کے بہانے سے لوگوں کو جمع کر کے بلاتے، اب وہاں سب ان کی عزت بیان ہونے کا، میں رب الارباب ہوں، میں اللہ کا باپ ہوں، اللہ مجھے سجدہ کر دیا بول کر بولتا سوئی۔ اب اس قسم کے جھوٹے بیانات کو میڈیا کے ذریعے سے سن کر ہمارے مسلمان نوجوان ان کے فالوور بنتے جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھو کہ اس قسم کے حالات میں جب میڈیا کے ذریعے سے اندر سے بھی مسلمان جو چور مسلمان ہیں، ہماری صحیح مسلمان قوم کو جو نادان ہے، علم نہیں ہے، ایسی مسلمان قوم کو گمراہ کر رہی ہے، تو پھر ایک تو فتنہ اندر کے لوگ ایسا ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہی، اور دوسرا فتنہ باہر کے لوگوں کا، کفر اور شرک اور مشرکوں کا فتنہ، وہ لوگ ہمارے مسلمانوں کے دل و دماغ کو شکوک اور شبہات پیدا کر کے ان کو اپنے مسلمانوں کو، ہمارے مسلمان اور ہماری برادری کو اسلام کے احکامات کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کر رہی۔ اب ہمارے مسلمانوں کو اپنے احکامات کے بارے میں ڈاؤٹ ہو رہا، ان کی باتوں کو سچ سمجھ رہی، تو ایسے وقت میں میڈیا کی، مسلمانوں کی میڈیا کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہم کو میڈیا پر آنا چاہیے نہیں چاہیے؟ میڈیا پر خدمت کرنا چاہیے؟ بتاؤ، آپ جواب دو۔ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، ہوگا تو ہی آگے کام ہوگا۔ ایک تو فائدہ اگر میڈیا پر کام کریں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری قوم ہم کو سنے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، چونکہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، تو یہاں ہر بندہ اسلام کا دشمن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کی تائید نہیں ہوتے ہیں، اسلام کو سچا سمجھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو جو سیکولر دل دماغ رکھتے ہیں، ان کے لیے اگر ان کو ہماری مسلمانوں کی طرف سے اچھا اور سچا اور سچائی کا پیغام ان تک پہنچے گا، اسلام کا پیغام ان تک پہنچے گا، جو اعتراضات میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر ہو رہے ہیں، اگر ان اعتراضات کا قرآن حدیث اور عقل اور نقل کے ذریعے سے جواب جب جائے گا ان تک، تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے دشمن لوگ جھوٹی باتیں اسلام کے بارے میں بول رہے تھے، اسلام کے ماننے والے لوگ مدلل اور مفصل عقلی اور نقلی دلائل سے اسلام سچا ہونے کو ثابت کر دیا۔ اس سے کلر دماغ رکھنے والے غیر مسلم لوگوں کے پاس جب ہمارے میڈیا کے ذریعے سے سچی بات جائے گی تو پھر وہ لوگ اسلام کو قبول کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ قبول نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم اسلام کو تو وہ لوگ غلط نہیں سمجھیں گے۔ میڈیا کے ذریعے سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال بات کو ختم کرتا ہوں، پیغام اور میسیج کیا ہے آج کے جمعے سے کہ رابطہ رکھو علماء سے، اور میڈیا کے ذریعے سے آپ اگر پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے دین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے دین نہ سیکھو۔ علماء کے، ہمارے حضرت تو بولتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے علماء کے بیانات نہ سنو، ڈائریکٹ بیانات سنو، یہ بولتے ہیں ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ بھی، جبکہ ان کا میڈیا پر بہت بڑا کردار ہے، ہزاروں کے ان کے فالوور ہیں، پھر بھی کہتے کیا ہیں؟ ڈائریکٹ آ کر بیانات سنو علماء کے۔ اس لیے کہ میڈیا پر آج آنے والا ہر آدمی، پگڑی پہن کے بیان کرنے والا ہر آدمی عالم نہیں ہوتا ہے، جھوٹا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کا میڈیا کے ذریعے سے ہم اس سے پوچھنا بھی نہیں سوال، اس کا سننا بھی نہیں چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سننا بھی بول کر میڈیا کے ذریعے سے سننا چاہتے ہو تو پھر کبھی کبھار پوچھو کس کے سنے تو اچھا ہوتا بول کر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میڈیا سے کسی کی نہ سنو۔ اگر سننا چاہتے ہو میڈیا کے ذریعے سے، کس کے بیان سننا آپ کو شوق ہے، تو پھر اس کے لیے آ کر پوچھو کہ کس کے بیان سننا چاہیے، کون ہمارے علماء دیوبند کے مسلک سے اہل سنت والجماعت کے عقائد، کس کے ایسا بندہ کون سا ہے جو میڈیا پر کام کر رہا ہے، اس کے عقائد اور ہمارے اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کے عقائد ملتے جلتے ہیں، کون سا سچا بندہ ہے، کون سا بندہ سچی باتیں کرنے والا ہے، آپ آ کر پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال بات اتنی یاد رکھو کہ میڈیا کے ذریعے سے دین حاصل نہ کرو، علماء کے ذریعے سے دین حاصل کرو، ڈائریکٹ جا کر علم حاصل کرو، یا پھر اگر میڈیا کے ذریعے سے حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر آ کر پوچھو کہ کس کے بیان سننا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میڈیا کے اوپر جتنے لوگ کافر اور مشرک کام کر رہے ہیں اس کے خلاف میں ہمارا میڈیا ہونا چاہیے، ہمارا طرف سے اسلامی دشمنوں کے لیے جواب کے طور پر ایک میڈیا ہمارا کام کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ایک ہدایت ہو جائے گی، اور غیر مسلم جو لوگ سیکولر دماغ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اسلام کے بارے میں جو اعتراض ہو سکتا ہے غیروں کے بیانات سن کر، ان کے دل و دماغ سے بھی ہمارے بیانات کے ذریعے سے ان کے دل و دماغ کے، وہ جو غیروں کے بیان سے سن کر جو ان کا دماغ کچا ہو گیا تھا، تو پھر ان کے کچے دماغ کو ہمارے بیانات کے ذریعے سے وہ دماغ صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کو سننے سمجھنے اور ہمارے اسلام کے اوپر کام کرنے کے لیے دشمنوں کی طرف سے جو اسلام پر پروپیگنڈے اور کفر کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جواب کے لیے ہم کو اپنا اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانی خدمت ہو سکے تو جانی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالی خدمت ہو سکتی ہے مالی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جو طاقت دیا ہے وہ اپنی اس طاقت کو اسلام کے لیے خرچ کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھی سنت پڑھ لیجیے۔